बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम की हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मामलात नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। गेट नंबर 4 से आगाही रखने वाले लोग मार्शल लॉ के सायरन बजाना शुरू हो चुके हैं। शहर इक़्तिदार में इस वक्त बड़ी हलचल है। इस हवाले से कुछ आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। राना सनाउल्लाह और गवर्नर पंजाब को बड़ा झटका लगा है। स्पीकर ने किस तरह पर काट के रख दिए हैं। कप्तान ने जनरल बाजवा पर एक मर्तबा फिर आज चढ़ाई की है और बात किस तरह अब दूर तक जा पहुंची है। इसी आम डेवलपमेंट से आज की वीडियो का हम आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। चंद दिन पहले आपने देखा इमरान खान साहब ने दो वज़राए आला को साथ बिठाया और वहां पर जनरल बाजवा पर जिस तरह की तनकीद की, जिस तरह के इल्जामात लगाए, उसके बाद परवेज इलाही ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं पहले बोलूंगा कि इमरान खान ने अगर ऐसी बात की, लेकिन उन्होंने एक जर्नैल का तहफ़्फ़ुज़ किया और साथ ही जनरल फैज अमीर पर तनकीद भी कर डाली। लेकिन अब ये तवक्को थी कि शायद चूंकि इत्तेहादी के नाराज होने का खतरा है तो इमरान खान अब जनरल बाजवा की बात नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान अपने स्टैंड पर खड़े हैं और आज जो गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज हुआ है और वहां पर गवर्नर पंजाब को बताया गया है कि आप आइन की हदूद के अंदर रहें वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी और तहरीक इंसाफ अगर कल को इख्तियार में आएगी तो आप पर आर्टिकल 6 लगेगा, यानी आप आइन को वायोलेट करेंगे तो फिर इसका जो ट्रायल है वो आपके खिलाफ चलेगा। इस वक्त भी गवर्नर को इस पर कायल किया जा रहा है कि किसी तरीके से आप ये काम कर डालें और वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करें। लेकिन ये जो आईनी माहिरीन है उन्होंने राय दी है कि जनाब कल ही लाहौर हाई कोर्ट और अब तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी ये हफ्ता यहां पर बैठे रहे लाहौर के अंदर, तो इसका फायदा नहीं होगा बल्कि फौरी तौर पर इसको उड़ा दिया जाएगा और इससे उल्टा जो है हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। अब यहां पर जो खान साहब ने आज गुफ्तगू की है थोड़ी सी ये आपके सामने रखनी है कि किस तरह, एक तो उन्होंने बताया कि जिस तरह अब पिछले 8-9 महीने के अंदर मुआशी बर्बादी हुई है, सरमायाकार भाग रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, प्लांट बेचे जा रहे हैं, सरमायाकारी रुक चुकी है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है, जराइम बढ़ चुके हैं, इसी वजह से दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और फिर वजीर खारजा जो है वो अलल्ले तलल्ले पिछले 8-10 दिनों से वो अमेरिका की मौजें कर रहा है और फिर वो कहता है मुझे गधा बना दिया गया है। सुकून के साथ वो अपनी गवर्नमेंट के सरकारी खर्चे पर सरकारी ओहदे को इंजॉय करते हुए अपनी वजीर खारजा की हैसियत से इंटर्नशिप करेंगे, ताल्लुकात बनाएंगे, ताकि आगे जब उनको वजीर आजम बनाकर इस कौम पर मुसल्लत किया जाए तो उनकी एक कुछ ना कुछ लोग जो है बैरून मुल्क जानते हों। अब यहां पर जो है वो इमरान खान ने कहा कि वो शख्स फैसला कर बैठा था कि पीटीआई और इमरान खान को खत्म करना है, यानी उन्होंने ये जनरल बाजवा की तरफ इशारा किया है। आज मुझे नायल करने की कोशिश की जा रही है, हमसे दुश्मनी इसलिए की गई क्योंकि हमने हुकूमत में बैठे चोरों को कबूल नहीं किया। चोरों को कबूल करवाने के लिए हर तरह की ब्लैकमेलिंग की जा रही है, ऑडियोज और वीडियोज निकाली जा रही हैं कि किसी तरह ब्लैकमेल किया जाए, सोशल मीडिया पर गंद उछाला जा रहा है। मैं सोचता हूं कि एक शख्स की वजह से ये लोग और कितना नीचे गिरेंगे। अब ये उन्होंने मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा डुटोक अंदाज के अंदर जो है वो आज तनकीद का निशाना बनाया दबे लफ्जों के अंदर, और उन्होंने कहा है कि एक शख्स को बचाने की खातर आप कितना गिरेंगे। तो ये आज सरियन आहिस्ता आहिस्ता जो है ऐसे लगता है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान वो भी चंद दिनों के अंदर खुलकर आमने सामने आने वाले हैं। और उस वक्त भी जब ये जनरल परवेज मुशर्रफ पर तनकीद करते होते थे अपने दौरे इख्तदार में खान साहब, तो इनको कहा जाता था कि जनरल मुशर्रफ पर तनकीद ना किया करे, चूंकि हमारे जो आर्मी है वो बड़ी मुकद्दस है लेकिन उसके जर्नैल सबसे ज्यादा इस मुल्क के अंदर मुकद्दस है और उन पर अगर कोई तनकीद करता है तो यकीनन वो बहुत बड़ा जो है उसका रिएक्शन आता है। अब ये बेशक करप्शन का इल्जाम लगे, किसी ने जवाब नहीं देना, वो भी तकद्दस पामाल हो जाता है और बाकी जिसका मर्जी है जो करें, फाड़ें, नंगा करें, उस पर चीजें चलती रहती हैं। तो ये इस वक्त कहा जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो है चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुल्क में आगे अंधेरा नजर आ रहा है, 7.5 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। अपने इदारों और हर तबके से बात कर रहा हूं, ये मेरी नहीं बल्कि मुल्क की जंग है। ये लोग मुल्क में लूट मार करते हैं और जब एहतसाब होता है तो बाहर चले जाते हैं और फिर डील करके वतन वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने आज इदारों को भी मुखातब किया, ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया को
وہ مخاطب کر رہے تھے کہ انہوں نے بھاگ جانا ہے اور ملک ڈیفالٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو یہ کس کی ذمہ داری ہوگی، اس وقت کس کو اس جرم کے اندر پکڑا جائے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے کہا یہ تماشا لگایا ہوا ہے پنجاب کے اندر بھی، اور ہم اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اپنا رائٹ ہے آئینی اور قانونی، لیکن پہلے کہتے تھے تحلیل کرو اور اب ہم کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں نہیں کرنے دیں گے۔ یہ عجیب طرح کا ایک صورتحال ہے، اور 70 سال سے یہ ملک کے ساتھ ایک بڑا مذاق ہو رہا ہے، الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ یہ خان صاحب نے تقریر کی ہے اور وارننگ جاری کی ہے گورنر پنجاب کو اور لیکن میں آپ کو مارشل لا سے پہلے بتا دوں کہ رانا ثناء اور بڑی بڑکے ماری کہ جناب ابھی ہو جائے گا، لیکن اب تک بھی یہ بات کسی وقت ہو بھی سکتا ہے، لیکن فی الحال ایسے لگتا ہے کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی نہیں کر رہے، چونکہ معاملہ جو ہے وہ سپیکر اور گورنر کا بن گیا، درمیان میں وزیر اعلیٰ نکل چکا ہے، چونکہ اس نے تو اجلاس جب سپیکر نے بلانا تھا تو جانا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا کہ تحریک انصاف جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سپیکر نے کس طرح پر کاٹے ہیں۔ انہوں نے جو جسٹیفیکیشن دی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک لیٹر جو لکھا گورنر صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں جس میں اعتماد کے ووٹ کی بات کی گئی۔ اسمبلی کا موجودہ سیشن ابھی جاری ہے اور گورنر جو ہے وہ کہتے ہیں اسمبلی کا موجودہ سیشن ابھی جاری ہے، گورنر کو لکھ کر جواب دے دیا ہے۔ آئین کے تحت گورنر پہلے سے جاری اجلاس کے درمیان نیا اجلاس نہیں بلا سکتے۔ گورنر کی طرح سپیکر بھی آئینی ادارے کے ترجمانی کر رہا ہے۔ بطور سپیکر مجھے پورے اختیارات ہیں قانون کی پاسداری کرنے کے، تو پنجاب اسمبلی کی توقیر کا خیال کرنا میرا فرض ہے۔ آئین اور قانون سے ہٹ کر کچھ بھی سیل نہیں ہوگا اور نہ ہی سیز ہوگا۔ گورنر صاحب سے کہوں گا کہ غیر آئینی آرڈرز پاس نہ کریں۔ آگے اسی طرح انہوں نے پورا اس کو جسٹیفائی کیا، جواب دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس وقت شیخ رشید صاحب جو ہے انہوں نے آج گفتگو کی، یعنی انہوں نے تو کہا وہ کون ہے، وہ کون تھا؟ خان صاحب نے کہا کہ جو فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ میری پارٹی کو ختم کرنا ہے اور مجھے ختم کرنا ہے، وہ کون تھا؟ یہ سوال انہوں نے آج وہی ارشد شریف والا اٹھایا ہے۔ لیکن اب جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اور یہ مرلہ وار، آپ یوں سمجھیے کہ ایک ایک اینٹ کا اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ معاملات مارشل لا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ پچھلے مارشل لاؤں کی تاریخ کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ اب اگرچہ آئینی اعتبار سے معاملات بڑے سخت ہیں، لیکن یہاں پر معاشی ایمرجنسی کی بھی بات ہو رہی ہے۔ موجودہ حکومت کو عمران خان اور تحریک انصاف کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بے شک آڈیو چلیں، ویڈیو چلیں، بلیک میلنگ ہو، جس صورت کے اندر بھی عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو یہ آج رانا ثناء اللہ نے یہ بھی دھمکی دی ہے، تو پھر بھی معاملات اور زیادہ بے یقینی کی طرف بڑھیں گے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ سیاسی طور پر عمران خان کو ہوگا، لیکن ملک کو بڑا اس کا نقصان ہوگا۔ اب اس کا جو اندیہ ہے وہ شیخ رشید نے بھی دیا ہے کہ اگر جو ہے یہ جس طریقے سے یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بڑھ رہے ہیں معاملات، صدر علوی کو میں ملا ہوں، وہ بڑے جو ہے وہ پریشان ہیں اس پورے معاملے پر، اور ساتھ ہی چونکہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں، تو ان حالات کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کو گھیرا جا رہا ہے، یہ سیاستدان گھیرے میں آ رہے ہیں سارے، اور الٹیمیٹلی چونکہ الیکشن کی طرف یہ لوگ بڑھ نہیں رہے، اب یہ گورنر راج لگائیں گے، جو بھی کریں گے، الٹیمیٹلی جو ہے یہ ملک جس طرح معاشی طور پر اس کو اپاج اور کمزور کیا گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا لاوا ہے جو پھٹے گا اور یہ سب کا نقصان کرے گا۔ تو اس وقت یہ شیخ رشید اکیلے نہیں ہیں، بلکہ مسلسل بات ہو رہی ہے۔ آپ 1977 کے اندر ضیاء الحق کے مارشل لا کا ذکر ہو، یا پرویز مشرف کا 99 والا جو مارشل لا ہے، 99 کے اندر بھی 97 سے 99 تک پہلے ایک پاکستان عوامی اتحاد بنا، جس کے ڈاکٹر طاہر القادری اس وقت سربراہ بنے تھے، بعد ازاں جو ہے وہ اس کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو، نواب زادہ نصر اللہ خان، اس تمام جو ہے وہ قادری صاحب کے صدارت میں اس اتحاد کا حصہ تھے، جو نواز شریف کا بالآخر بعد ازاں یہ اتحاد تھوڑا سا ڈیمیج ہوا اور جی ڈی اے بنی، اور الٹیمیٹلی وہ دھماکے بھی ہوئے۔ اس کے باوجود نواز شریف کا تختہ الٹ گیا 99 کے اندر۔ جب بھی مارشل لا آتا ہے تو یاد رکھیے، آئین کے اندر کبھی بھی مارشل لا کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن آئین کو توڑ دیا جاتا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن پیدا کر دی جاتی ہے۔ اگرچہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ مارشل لا نافذ کرے، یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے،
لیکن جس طرف جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ پر بھی بڑا الزام ہے، بہت بڑی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اس وقت جو ہے سب کو پتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر کوئی دوسرا حل نہیں ہے، لیکن چونکہ پتہ نہیں کیا ڈیل ہو کے آئی ہے، کیا ڈیل کر کے آئے ہیں، کیا یقین دہانیاں ہوئی ہیں، عمران خان آج بھی موجود ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا، شاید یہ توقع نہیں تھی، مس کیلکولیشن ہوئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لگتا تھا کہ غیر مقبول ہو گیا ہے، لیکن قوم کھڑی ہو گئی ہے اور اکھاڑے کے اندر خان کھڑا ہے پہلوان کی طرح، لیکن کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اوپر سے جو نام نہاد جعلی دانشور لونڈے لپاڑے جو کچھ مریم کے ہیں، کچھ نواز شریف کے اور کچھ زرداری کے ہیں، صحافت کے لبادے کے اندر جس طرح وہ خیانت اور بددیانتی کر رہے ہیں، جس طرح وہ نواز شریف زرداری اور مقتدر حلقوں کی نوکری کر رہے ہیں، وہ انتہائی شرمناک ہے۔ یعنی یہ جو ابھی عمل ہوا ہے پنجاب کے اندر، اگر یہی عمل جو ہے وہ کرتی اگر وہ نون لیگ، تو آپ دیکھتے یعنی جو عمل ابھی نون لیگ نے کیا ہے، اگر یہ عمل پی ٹی آئی کرتی، گورنر ان کا ہوتا، تو آپ دیکھتے کہ یہ کتنے اس پر پروگرام کرتے، کتنی مذمت کرتے، لیکن اب چونکہ ان کے آقا جو ہے وہ پھنس رہے ہیں اس کے اندر، ان کا ایجنڈا فلاپ ہو رہا ہے، تو لہذا خاموشی کے ساتھ، ابھی بھی بڑی ڈٹائی کے ساتھ پتہ بھی ہے جو کچھ وہ سپیکر کا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود مالکوں کی وفاداری میں اس حد تک گئے ہوئے ہیں۔ تو گیٹ نمبر 4 سے وابستگی رکھنے والی ماضی کی عام شخصیات اس وقت شہر اقتدار کے اندر یہ بڑی گونج ہے کہ جس طرح معاشی حالات ہیں، معاشی ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی بے یقینی ہے، حکومت اور اپوزیشن کے مابین کسی نقطے پر اتفاق نہیں ہو رہا، اوپر سے بے روزگاری اور بے یقینی بڑھ رہی ہے، ان حالات کا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ سیاستدان تو گھیرے میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اور شاید نون لیگ اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے مارشل لا آ جائے اور ہم بچ جائیں، چونکہ جب بھی جو ہے وہ نہ آئے، اللہ کرے کوئی خواہش تو نہیں ہے، لیکن مارشل لا جب بھی آئے ہیں تو کرپشن اور ملک کا خزانہ خالی ہونا اور ان چیزوں کو جواز بنایا گیا ہے، لیکن اب شاید مارشل لا والوں کو بھی ملک سنبھالنا مشکل ہے۔ جس طرح کچومبر نکالا گیا ہے، عوام پہلے بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ پی ڈی ایم اور مقتدر حلقوں کی متفقہ حکومت ہے، اور اس مرتبہ اگر کوئی ایسا ایڈونچر ہوتا ہے تو مس ایڈونچر، تو یقینی طور پر عوام کا شاید رد عمل پہلے سے زیادہ سخت ہو، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی شاید چاہیں کہ ان کا تختہ الٹا جائے مارشل لا کے ذریعے، بامی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تاکہ ان کے گلے میں جو یہ گھنٹی بجی ہوئی ہے، انہوں نے تو اپنے کیسز معاف کروانے سے کروا لیے، اب ملک جدھر مرضی ہے جائے، معیشت برباد ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے تو بہر بھاگ جانا ہے، اور یہی آج خان صاحب نے پیغام دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں، جو سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں، جو ماضی کی اگر ہم بات کریں تو جو حالات و واقعات تھے ان سے کافی حد تک مماثلت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ صرف ایک چیز ضرور ہے کہ اس وقت عوام تھوڑی باشعور ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شاید اس کو دیکھ کر معاملات ٹل جائیں، لیکن اگر کسی معاملے پر اتفاق رائے پیدا نہ ہوا تو شاید یہ ایک بڑا اقدام جو ہے کسی وقت ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔